اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک وسلم۔ میں شکر گزار ہوں سب سے پہلے استاد محترم زاہد الرشید صاحب کا، اس کے بعد سٹیزن پروٹیکشن کونسل کا۔ میں سمجھتا ہوں شہری مسئلہ ہو یا قومی، آپ سب سے پہلے محفل سجاتے ہیں اور سر شہری کو آپ اکٹھے کرتے ہیں۔ اور جو میں بات کرنے لگا ہوں، میں ایڈوانس سب سے معذرت چاہتا ہوں۔ آج ہم یہاں نہ تو کوئی پیپلز پارٹی ہے، نہ نون لیگ ہے، نہ جماعت اسلامی ہے، نہ یہاں کوئی پنجابی ہے، نہ سندھی ہے، نہ کشمیری ہے، اور نہ ہی بلوچی، اور نہ ہی کوئی واپی ہے، نہ سنی ہے، نہ حدیث ہے۔ آج ہم سب یہاں پاکستانی ہیں۔ کیوں کہ سب کا جذبہ ایسا ہے، ایک سے ایک بار کر پاک فوج کے ساتھ مر مٹنے کے لیے، اس ملک و قوم کے لیے ہم تیار ہیں۔ یہ جذبہ ہمیں ورثے میں ملا ہے، یہ ہمیں کلمے میں ملا ہے۔ جو جذبہ یہ ہمارے پاس ہے، یہ جو سرحدوں پر کھڑے ہیں جوان، ان کے پاس بھی یہی جذبہ ہے۔ میں اس پروگرام کی وساطت سے میں بھارت کے میڈیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تمہارے جو سپوت، تمہارے جو فوجی بارڈر پر کھڑے ہیں، وہ گائے کا منہ پیتے ہیں۔ ہمارے جو جوان ہیں، ہمارے جو سولجر ہیں، وہ دودھ گھی پیتے ہیں۔ ان کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ نمبر ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی، ہم امن پسند ہے، کیوں کہ ہمیں دین یہ سکھایا ہے، مگر ہم ہر جگہ جرأت اور بہادری سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ میں یہ بھی آپ کے فورم سے انڈیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں، ہم بالکل جہاد کے لیے تیار ہیں، ہم بالکل جنگ کے لیے تیار ہیں، اس لیے تیار ہیں کہ ہمارے امن کو تم کمزوری نہ سمجھو، اس خاموشی کو مطلب تم غلط نہ لو۔ انڈیا کا میڈیا جو ہے وہ جو کھیل کل سے کھیل رہا ہے، آپ کبھی سنے تو یقین کریں مکرنڈی سے کیسے آپ ٹھیک ہی توڑ دیں گے آپ۔ کیوں کہ ہمارے جذبات ہیں، یہ ہم مسلمان ہیں، ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ آج وقت آیا ہے، آج پاکستان کا بچہ پاکستان کا شہری، ہر جوان پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جنرل حمید صاحب نے ایک بات کہی تھی جب مودی کی سرکار آئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی مودی کا حکومت میں ہی انڈیا کے ٹکڑے ہوں گے، چونکہ وہ بڑی دماغ والے، بڑی نظر والے لوگ تھے، اور وہ ثابت کر رہا ہے مودی۔ میں آج کے پروگرام سے یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں، میں نے سکھوں کو میل کی اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم سے، ان سے کہا آج وقت ہے، تمہارے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا بدلہ لینے کا آج وقت ہے۔ 1984 میں جو تمہارے ساتھ ہوا، جس طرح ہماری کشمیر میں ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے ساتھ، ہمارے بزرگوں کے ساتھ زیادتی کی گئی، انہیں شہید کیا گیا، اسی طرح آپ کو بھی 1984 میں قتل کیا گیا، گھر گھر میں گھس کر آپ کو قتل کیا گیا۔ پھر 2002 میں بھی کیا گیا، جب مکار ہندو نے بتانا چاہا امریکہ کو کلنٹن نگال بنانا تھا 2002 میں، تو اس نے بھی جب حرکت کی تب بھی کشمیر میں ظلم ڈھایا اور سکھوں کے بھی ظلم ڈھایا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جب سکھوں کی طرف سے میل آئی کہ مکار اور یہ منافق ہندو کو آگے آنے دے، انشاءاللہ تعالی ہم سب کھڑے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ صرف یہ ہماری جنگ نہیں، افغانستان بھی جان چکا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہے، اور ہمیں صرف اس وقت اکٹھے رہنا ہے، ہمیں صرف اس وقت پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونا ہے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ وہ دشمن آگے نہیں بڑھے گا۔ پاکستان